یعنی جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا اس کا نتیجہ اللہ نہیں دیتا۔ بدر کی جنگ میں صحابہ لڑنے گئے تو فتح ہوئی۔ صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے اور چلانے سے پہلے ہی ان کا سر کٹ جاتا تھا۔ قرآن نے خود کہا کہ 1000 فرشتے بھیجے گئے۔ اللہ دشمنوں کو ان کا لشکر تیار کرنے سے پہلے بھی مکہ ہی میں انہیں مار سکتا تھا، لیکن جب تک مسلمانوں نے کوشش نہیں کی اللہ کی مدد نہیں آئی۔ یہ اللہ ہمیں زندگی کا فلسفہ سکھاتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے نوکریاں نہیں ملیں گی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک دعا نہیں کرو گے اور کوشش نہیں کرو گے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے بنائے جوڑے ہر قسم کے، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین اور خود ان کی اپنی جنس میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں یہ نہیں جانتے۔ اچھا، یہاں پہ ازواجہ کلہا کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کو جوڑا بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے نہیں بنائے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے جوڑے بنائے ہر طرح کے، ہر قسم کے، یعنی کافی اقسام کے جوڑے بنائے۔ اور انسان کے اندر بھی جوڑے ہیں، جیسے کان، 2 آنکھیں، اور اسی طرح مرد اور عورت کا جوڑا ہے، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے اندر دماغ ڈالا، کمپیوٹر کی طرح فاسٹ ہے، اور دل بھی جو سوچتا ہے، جذبات اور عقل کی جوڑی، روح اور جسم دونوں کو بیلنس کیا گیا ہے۔ آیات لہم اللیل نسلہ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو تو یک لخت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، یہ نظام بنایا ہوا ہے ایک زبردست اور علیم ہستی کا۔ والقمر قدرنہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند مقرر کر دی ہم نے اس کے لیے منزلیں، یہاں تک کہ وہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اچھا، ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ ایک تو یہ آیات اللہ کی نشانیوں کو بھی ظاہر کر رہی ہیں کہ اللہ کا نظام کس طریقے سے چل رہا ہے دنیا میں، کیسے سورج چاند کام کرتے ہیں، دن آتا ہے رات آتی ہے۔ اب ان میں اللہ تعالیٰ حکمت کی باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے مکہ پر، اور وحی کو گزرے ہوئے زمانے گزر چکے تھے، آخری وحی کو آئے ہوئے بھی، تو اللہ نے ان اندھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج سراج منیرہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو روشنی پھیلاتا ہے، اور مسلمانوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی لیتے ہیں ان کو چاند کے مانند قرار دیا گیا ہے، یعنی چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج سے لیتا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو مسلمان ہیں اپنا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے رہے ہیں، یہ روشنی وہاں سے ہم لے رہے ہیں۔ تو سورج ہماری زندگیوں میں ایک گھڑی کا کردار ادا کرتا ہے جس سے پورا دن گزرتا ہے۔ جیسے سورج میں ہماری نمازیں طے ہوتی ہیں، سورج کا ڈھلنا نکلنا، سورج کی مختلف سٹیجز پہ ایک دن اس کو مینج ہوتا ہے۔ اس طرح چاند ہمارا پورے سال کا کیلنڈر بناتا ہے۔ سورج ہے، اس کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آتا، پوری آب و تاب سے وہ چمکتا ہے، لیکن چاند ہے اس کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے سٹیجز بنائی ہیں، مقرر کی ہیں، مختلف ادوار سے گزرتا ہے اور یہاں تک کہ پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی مومنوں انسانوں کا امت کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی اتنا کم کہ بالکل بجھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن بالکل ختم نہیں ہوگا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ سورج کے بس میں ہے کہ جا پکڑے چاند کو، اور نہ رات سبقت لے جا سکتی ہے دن پر۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ سورج کی جتنی مرضی تعریف کر لیں، لیکن چاند کی ڈیوٹی اس سے ختم نہیں ہوتی، چاند نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں جتنی برزی منعقد کر لیں اور ان کی تعریفیں کریں اور ان پہ درود بھیجیں، یہ سب بھی ٹھیک ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن صرف یہی کرنے سے بچت نہیں ہونے والی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کرنے کے بعد ہمیں بدلے میں صرف جنت مل جائے گی، نہیں، ہم نے اعمال کرنے ہیں، ہم اپنے اچھے اعمال کے بل بوتے پر جانے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی ہم سے ایسے جھلکنی چاہیے جیسے سورج کی روشنی چاند سے جھلکتی ہے۔ تو ہمارے امت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے،
اور چاند کب چمکتا ہے؟ راتوں کو تاریکی میں، یعنی ظلمت کے اندھیروں میں میری امت کو چمکنا چاہیے، اس طرح جیسے چاند روشنی دیتا ہے بھٹکے ہوئے مسافروں کو۔ تو فرینڈس، دنیا میں بہت سے لوگ اور ہم سب بھٹک رہے ہیں، تو ظلمت کی اندھیرا ہی پھیل رہا ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ چاند بن کے روشنی دینی ہے۔ چاند کن کو روشنی دیتا ہے؟ جو اندھیروں میں چل رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں اور بھٹک رہے ہیں اپنی تنہائی کے دشت میں، ان تک ہم نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روشنی مستعار ہم نے لی ہے، ادھار لی ہے، ان کو وہاں تک بانٹ کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم دے اور اس کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآیات اللہم انا حملنا ذریاتہم فی الفلک المشحون، اور نشانی ہے ان کے لیے ہم نے سوار کرایا ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ یہاں سے ایک مزے کی مثال شروع ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح سے فہم دے اور اس کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق دے، اور ہم وہ چاند بنے کہ جو سورج کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلائے اور پہنچائے، اور ایسے پہنچائے کہ قیامت کے دن وہ سورج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم پہ فخر محسوس کریں کہ یہ میری امت ہے، آمین۔